زیادہ تکلیف کے وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے شرکت فرمائی ہے۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جس بات کو تسکین پہنچی ہے، ہم احمد پرسیال کے لوگوں کی طرف سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، مولانا حق نواز تم قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادارے کی ضروریات سے
معاونین ادارہ کو آزاد کیا جاتا ہے. پورے سال کی ادارے کی کارکردگی بتائی جاتی ہے اور ادارے کے آئندہ عزائم اور اس کے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا جاتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو مدارس کے سالانہ جلسوں کا مین موقف پورا کرتا ہے وہ یہ کہ ادارے کا مطلب اس کا عقیدہ وہ عوام الناس پر واضح کیا جاتا ہے. مدارس کے عربیہ دین کے لیے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتی ہے. دین کی اشاعت کا مضبوط مرکز ہوتے ہیں. آج کا یہ جلسہ اور یہ عظیم اجتماع اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. آپ حضرات کی آمد تشریف آ گئی دین سننے کے لیے ہے اور میری حاضری دین کو بیان کرنے کے لیے ہوئی. یقیناً آپ نے ایک مقصد لے کر آئے ہوں اور میں بھی ایک نیک ارادہ لے کر آیا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ دین کی اشاعت کا ذریعہ کرنے ارادہ کرنے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ باطل کو کرنے میں ہمارا راستہ نہ چھوڑتا. آپ حضرات کو بخوبی علم تقریباً میں 15 سال اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق مدح اصحاب رسول مرتبت اصحاب پیغمبر کو اپنائے ہوئے اور ان 15 سالوں میں اس عنوان پر کام کرنے کے سلسلہ میں مجھے کن حالات سے گزرنا پڑا، کن مشکلات کا سامنا ہوا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جنہیں میں اپنی زبان سے بیان کرنا اس سماعی کو ضرور کرتا ہوں. پھر تقریباً 2 سال سے سنی نوجوان میں بیداری آئی. سنی نوجوان نے میری حوصلہ افزائی کی، موقف کو سمجھا، سمجھنے کے بعد دیانتداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ دیا اور سپاہی صحابہ میں باقاعدہ منظم ہو کر مدح اصحاب رسول کو گلی گلی بستی بستی قریہ قریہ عام کرنے کا اعلان کر لیا. آپ حضرات یہ حقیقت بھی ہم معلوم کر چکے
کہ 2 سال کے قریب عرصہ سپاہی صحابہ کے نوجوانوں کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑا اور کتنی مصیبتیں آئی. آئے اور پھر ان تمام حالات کے باوجود ان نوجوانوں کا ثابت قدم رہنا، جماعت کے ساتھ وابستگی کو برقرار رکھنا، ذہنی پستی کا شکار نہ ہونا، یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ شاید رب العالمین اب ابابیل کی طرح صدیق کی عفت کے تحفظ کے لیے، صحاب رسول کی عظمت کے لیے سپاہی صحابہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. رب العالمین کی مرضی، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح کرے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. اس نے دین کا تحفظ انبیاء کے ذریعہ کیا، اس نے دین کا تحفظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ذریعے کیا، اس نے دین کا تحفظ اولیاء اور علماء کے ذریعے سے کیا. اور اس ذات نے کبھی بیت اللہ جیسے مقدس مقام کا تحفظ ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے کیا جسے ابابیل کہتے ہیں. پرندے کی کوئی تعریف نہیں، پرندہ کوئی تہجد نہیں پڑتا، پرندہ باقاعدہ کوئی مذاہب نہیں پڑتا، پرندے کے باقاعدہ تقوی کی کوئی داستان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن گواہ ہے کہ وہی پرندہ کہ جس کی وجہ یا منقبت یا تقوی یا پرہیزگاری یا اس کے کوئی تہجد کے پروگرام قدم کہیں نہیں ملتے، لیکن ایک وقت میں اللہ نے اس جانور کو بھی اپنے گھر کے تحفظ کے لیے استعمال کر دیا. غیر ممکن ہے آج بھی ایک داڑھی منڈے نوجوان سے صدیق کی عفت ایسے اپنے جگہ کے تقدس کی حفاظت کرا رہے. یہ کیا نہیں ہے اس. اور میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جتنی مار سپاہی صحابہ کے کارکنوں نے کھائی ہے، قریب کی تاریخ میں پاکستان کے اندر اتنی مار کسی اور جماعت کو نہیں ملی. لیکن اس کے باوجود ان کا اسی مقام پر کھڑے رہنا، وہی نعرہ، وہی جھنڈے، وہی عزم، وہی ارادہ، کیا یہ کوئی ہوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ صحابہ رسول کی کراوت؟ جان ہر ایک کو عزیز ہوتی، گولی کے لیے آسانی کے ساتھ سینہ کوئی نہیں تانتا، نہ گولی کھانا آسان ہوتا ہے، نہ عسکری پہننا کوئی مذاق ہے، نہ ہی طویل عرصہ تک جیل کاٹنا کوئی آسان بات ہے. لیکن ان تمام مراحل سے سپاہی صحابہ کے نوجوان گزرے اور اب تک اس جماعت کے 2 نمائندہ رہنما جیل میں ہیں. لیکن آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ان کی ملاقات کر کے ان کا انٹرویو لے دیکھیں. اگر وہ آپ کو یہ کہتے نظر آئے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں، ہم آئندہ جواب کا حصہ نہیں لیں گے، یا ہماری جان چھوٹی چاہیے، ہم یہ غلطی کی ہے، اگر آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے
تمہیں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں مفت بدری اختیار کر دوں گا، اور اگر وہ آپ کو پھول کی طرح ہنستے ہوئے نظر آئے تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے اس میں میرا یا کسی اور عالم کا کمال نہیں، یہ صدیق کی کرامت ہے، اور اللہ ان نوجوانوں سے اب ابابیل کا کام لینا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سپاہ صحابہ پاکستان، سپاہ صحابہ پاکستان۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ واللہ علی علیم بذات الصدور۔ اس کی صرف دلوں کی راز وہی جانتا ہے، مستقبل کو وہی جانتا ہے۔ جہاں تک ظاہری اسباب اور قرائن کا تعلق ہے، انہی اسباب کی بنیاد پر ظاہراً شرع کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ظاہری اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے، لڑیا میں ریگستان کے اندر بارش کی طرح بولی برسی، لیکن آپ بتائیں کہ کس کارکن نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میرا سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جنگ میں ظلم ہوا، تشدد اور بربریت کی انتہا کر دی گئی، لیکن کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک کارکن ٹوٹا ہو؟ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ گواہ ہے اور تاریخی حقائق کو آسانی کے ساتھ مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تاریخ رات دن منظر کی طرف بڑھتی ہے جس تاریخ کو دبانے کے لیے تشدد سے تاریخیں کبھی نہیں مٹی، تشدد کے ذریعے کسی تاریخ کو کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ بلکہ بات یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر تاریخ قربانی مانگتی ہے، بغیر قربانی کے کوئی تاریخ کبھی پروان نہیں چلی ہے۔ اگر قربانی کے بغیر کوئی بھی تاریخ منزل مقصود تک پہنچ سکتی، یا کوئی تاریخ تسبیح، تہجد، نوافل اور وظائف سے منزل حاصل کر سکتی، میں اگرچہ تہجد کی اہمیت کا، تسبیح کی اہمیت کا، وظائف کی اہمیت کا اور گوشہ نشین ہو کر اللہ اللہ کرنے کی اہمیت کا، خانقاہی نظام کی اہمیت کا انکار نہیں کرنا چاہتا، نہ کر سکتا ہوں۔ اس کی اپنے مقام پر ایک اہمیت ہے اور وہ شرعی دلائل سے ثابت ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں ایک نظام ہے، وہ کسی بھی تحریک کو کامیابی اس وقت دیتا ہے جب اس تحریک میں شامل لوگ قربانی پیش کر دیں، اس راستہ میں مار کھا لیں۔ اور اس کے لیے واضح دلیل یہ ہے کہ اگر صرف تہجد کے ذریعے تحریک کامیاب ہو سکتی، صرف تصویر کے ذریعے تاریخ کامیاب ہو سکتی، تو محمد رسول اللہ سے بڑا تہجد گزار ماں جن نہیں سکی، آئندہ جن سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ سے بڑے، محمد رسول اللہ سے زیادہ کسی کے ہاتھ کائنات میں مقدس اور معصوم نہ پہلے پیدا ہوئے تھے، نہ آج ہے، نہ آنے والے زمانے میں پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کے ان مقدس ہاتھوں ہی کو صرف تاریخ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس پیغمبر کو بھی اپنی تاریخ کی کامیابی کے لیے بدر میں باقاعدہ جان نثار لے کر اترنا۔ شان رسالت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد۔ باقاعدہ موت میں تلوار لے کے آنا پڑا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم ہستی بھی اپنی تاریخ کے لیے قربانی ضروری سمجھتی ہے، تو مولوی کیوں ضروری نہیں سمجھے گا؟ جو اس کا ذہن جیسے بن گیا ہے کہ وہ بڑے چین اور آرام سے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ منزل حاصل کرے تو پھر اسے قربانی کے میدان سے گزرنا ہوگا۔ میں
غیر مبہم الفاظ میں، بے لچک الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا کوئی ایک کام کوئی بھی اس مغالطہ میں مت رہے۔ میں ان سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ چلے ہو تو ہتھکڑی آئے گی، بیڑی آئے گی، جیل آئے گی۔ ہتھکڑی، بیڑی اور جیل ہماری تحریک کے راستہ میں ایک ندی ہے، ایک نالا ہے، ایک دریا ہے، ایک کانٹا ہے۔ منزل پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو راستے کی ندی کو عبور کرنا ہوگا، راستے کا کانٹا اٹھانا ہوگا، راستے کے دریا کو عبور کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں اور عبور کا عزم نہ رکھیں تو آپ منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ اس کانٹے کو ہاتھ نہ لگائیں اور اس سے ڈرتے رہیں تو راستہ آپ کو آگے نہیں جانے دے گا۔ منزل اپنے مقام پہ رہے گی، آپ اپنے مقام پر رہیں گے۔ اس لیے میں مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا ہر کارکن یہ سمجھ لے کہ ہمیں بارہا اصحاب رسول کی عفت و عصمت کے لیے ہتھکڑی پہننا پڑے گی، جیل آئے گی، لیکن یہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن وہ بھی ہم لا کے چھوڑیں گے جب پاکستان کی زمین پر کوئی قلم یا سوال اصحاب پیغمبر کے خلاف نہ لکھ سکے گا، نہ پہنچ سکے گا۔ امیر عظیمت قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ ہے۔ امیر عظیمت قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ ہے۔ امیر محترم اور میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ویسے تو متعدد بار جیل گیا، کبھی مہینہ، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، اور ملک کی مختلف جیلوں میں رہا، لیکن گزشتہ سال پورا تقریباً جیل میں گزر گیا۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، مقابلہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزم و ارادے میں کوئی لچک نہیں آئی ہے، نہ لائی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر میں صدیق کی عفت کو بیان کرنا ایمان سمجھتا ہوں اور میری دیانتداری کے ساتھ اس کام پر محنت کو شروع کی ہے تو پھر مجھے کسی بھی مشکل کو دیکھ کر اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ہٹ جاؤں گا تو وہ دن میری بربادی کا دن ہوگا، وہ دن سپاہ صحابہ کی تباہی کا دن ہوگا۔ ہم اصحاب رسول کی شخصیات کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا کفر سمجھتے ہیں، ہم اصحاب رسول کے تقدس کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنا بددیانتی سمجھتے ہیں۔ آپ کے ذہن سے یہ مبالغے نکل جانا چاہیے۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آج کس دور میں 2 ٹکے کے چوڑے تبرہ کرتے ہیں اس مقدس جوان پر، اور خصوصاً ان 2 سربراہوں پر جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں جنت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی عزت ناموس کا تحفظ ہر قیمت پہ کرنا چاہتے ہیں، ہر قبولی دے کر کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ سچ کر بھی ان کی حیثیت کو مقصود قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، جس جماعت کی آبرو اور عفت پر سپاہ صحابہ باقاعدہ مسلسل محنت کر رہی ہے، وہ جماعت پورا دین ہے۔ میرے الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو بات بڑی آسانی کے ساتھ ذہن میں اترے۔ اصحاب رسول پورا دین ہے، میرے لفظوں پہ غور ہے، اصحاب رسول پورا دین ہے۔ جس دین کا نام اسلام ہے اس دین میں سب سے بڑا مسئلہ رب العالمین کی عبادت کا ہے، رب الجلال کے الہ واحد ہونا کا ہے، رب العزت کی الوہیت کا ہے۔ رسالت اور دیگر مسائل
اس کے بعد کے درجات ہیں. سب سے بڑا مسئلہ رب العالمین کی توحید اور عبادت اور اس کی بلا شرکت غیر الوہیت کا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب آقا بدر میں 313 کو لے کے آئے تھے تو زمین پر سر رکھ کے پتھر سے ریشم سے زیادہ نرم پیشانی رکھنے والا پیغمبر بغیر کسی قالین، بغیر کسی نرم مسلح، بغیر کسی صاف جگہ کے پتھروں پر سخت زمین پر اپنی پیشانی رکھ کے رب العالمین کی بارگاہ میں امتناع کر رہا ہے. اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے تو پھر پوری زمین پر کرۂ ارض پر تیری توحید کا نام لینے والا، تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں رہے گا. پیغمبر کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہے. نبی نے رب العالمین کی وحدت کے مسئلے کی بقا کو صحابہ کی مرہون منت قرار دیا ہے. میرے پاس جذبات نہیں، میری عقیدت کے پھول نہیں، حقیقت ہے. جب رب العالمین کی توحید بھی کائنات میں اسی صورت میں بیان کی جا سکتی ہے جب نبی کے صحابہ کی جماعت باقی رہے، بچ جائے اور اس کی عزت برقرار رہے، تو آپ خود سمجھ سکتے کہ پھر دوسرا کون سا مسئلہ ہوگا کہ مسئلہ باقی رہے اور صحابہ باقی نہ رہے. توحید جیسا اہم مسئلہ، رب العالمین کے الہ واحد ہونے جیسا مسئلہ جس کو پیغمبر فرمایا کہ اگر آج میری جماعت مل گئی پھر کائنات میں تیری ذات کی الوہیت کو بیان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، قیامت تک کوئی نہیں رہے گا. خاتم الانبیاء نے رب العالمین کے تقدس اور اس کی وحدت کے مسئلے کی بقا کو صحابہ سے وابستہ کر دیا ہے. اگر آج صحابہ کا انکار کر دیا جائے رب العزت کی توحید اور اس کی وحدت کے وہ کیسے واقف شریک ہے، وہ کیسا الہ ہے، اس کی پوجا و عبادت کس طرح کرنی ہے، یہ مسئلہ قطعاً ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جو قوم صحابہ سے کٹی، یہی وجہ ہے کہ جو قوم صحابہ سے کٹی اسے جانور کو چاٹنا پڑا. پیغمبر کے الفاظ میں نگاہ ہے میرے نہیں. اللہ یہ نہ رہے تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. جو اس جماعت سے کٹ گئے انہیں جانور کا پیشاب شیشیوں میں بند کرنا پڑا، اسے توجہ کے طور پہ گھروں میں رکھنا پڑا، انہیں جانور کی ذات اپنی اولاد کے منہ میں ڈالنا پڑی، انہیں اس جانور کے نیچے سے اپنی اولاد کو گزارنا پڑا، اسے اس کو چومنا پڑا، اسے اس کو چاٹنا پڑا، اسے اس کا طواف کرنا پڑا. جو قوم صحابہ سے کرتی ہے وہ شرک اور کفر کے عظیم قلعے میں اتر جایا کرتی ہے، وہ کبھی اسلام میں برقرار نہیں رہ سکتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پورے دین کی بنیاد اصحاب رسول. میری عقیدت یہ صرف نہیں پیغمبر کا اپنا احسان ہے. اللہ آج جب 313 مٹ گئے پھر تیرا نام بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے لے گا. اللہ کے نام کو آنے والی نسلوں تک برقرار رکھنے میں صحابہ کا دخل ہے، قرآن کو باقی رکھنے میں صحابہ کا دخل ہے، پیغمبر کی ہر سنت کو باقی رکھنے میں صحابہ کا دخل ہے. اگر آج ان کو چھوڑ دیا جائے تو دین کا کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کا کام ثابت نہیں کر سکتے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اصحاب رسول سے کٹ گئے انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ قرآن اصلی نہیں،
وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ان کے پاس چارہ کار نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم عثمان پر تبرہ کریں گے تو اسی عثمان کے آنت سے تو قرآن جمع کیا جا رہا ہے، جب ہم زبیر پہ تبرہ کریں گے، صدیق عمر پہ تبرہ کریں گے، انہیں کے سینوں میں تو قرآن نزول کے بعد محفوظ ہوا اور پھر اس کو یکجا کیا گیا۔ اگر وہ درست نہیں ہے تو جس کو وہ قرآن کہہ کے پیش کر رہے ہیں اس پہ کیسے یقین آئے گا، اس پہ کیسے اعتبار ہوگا؟ قرآن کے قرآن ہونے کی شہادت صحابہ دے رہے ہیں، اگر گواہ کی حیثیت مجروح ہے تو جس دعوے کی گواہی دے رہے ہیں وہ دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ اگر شاید کی شہادت مجروح ہے، اس کا کیریئر اور کردار مجروح ہے، وہ پولیس ٹاؤن گواہ ہے، اس کے ذریعے آپ مقدمے کو، چاہے وہ مقدمہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، آپ کیسے ثابت کر لیں گے؟ دعویٰ سچا ہے تو اس کے لیے گواہ لانے پڑیں گے، اگر سچا بھی ہو اور گواہ سچے نہ ہو تب بھی سچا دعویٰ کائنات میں کبھی ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ دعویٰ سچائی کے باوجود برباد ہو جائے گا جب اس کے گواہ سچے نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کو جمع کرنے والی وہی جماعت تھی جن لوگوں نے اصحاب رسول کا انکار کیا، نتیجتاً انہیں قرآن کا انکار کرنا پڑا۔ اس کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا اور نہ آج ہے۔ چنانچہ کھل کے لکھا کہ جس قرآن کو آج پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ مقبول حسین دہلوی نے اصحاب رسول پر تبرہ کو ایمان کا حصہ سمجھا، تصور کیا، اس سے وہ لکھتا چلا گیا، اس کے منہ میں جو بات آئی اس کے قلم سے جو دم نکل سکتا تھا وہ لکھتا چلا گیا ہے اس مقدس جماعت کے خلاف۔ لیکن بہرحال چونکہ اس نے لیل وہ اختیار کی تھی جو صحابہ سے کٹ کر تھی، اس لیے اسے قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ لکھتا قرآن کی تقریر ہے لیکن اسی کی حاشیے میں برے لفظوں میں لکھ دیتے ہیں 12ویں پارہ میں کہ یہ قرآن شراب خوار خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ یہ اس کو لکھنا پڑا، اس لیے لکھنا پڑا کہ جو لین اس نے اختیار کی تھی وہ صحابہ دشمنی کی لین تھی اور اس پر چلتے ہوئے وہ قرآن کا اقرار کر نہیں سکتا تھا، وہ اس کو مان نہیں سکتا تھا۔ پھر خود ہی اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن غلط تو اسے صحیح کر دو، غلط کیوں لے رہے ہو؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ امام کے حکم سے مجبور ہے، جب تک امام نہ آئے غار سے برآمد نہ ہو ہمیں حکم ہے کہ ہم یہی غلط قرآن پڑھتے جائیں۔ جب مادی غار سے باہر آئے گا تو اس وقت قرآن کو اصلی صورت میں پڑھا جائے گا۔ میں سنی قوم کو اس کی ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جس شخص یا جس جماعت یا جس گروہ کا عقیدہ قرآن کے لیے یہ ہو کہ یہ غلط ہے، شرابیوں کے لیے اسے بدل دیا گیا ہے، کیا وہ سب کا ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مسلم برادری میں شامل رکھا جا سکتا ہے؟ دیانتداری کے ساتھ بتلائیے۔ ہمیں تقریم کار کہنے والوں، ہمیں شرم پسند کہنے والوں، ہمیں فرقہ واریت پھیلانے کے تانے دینے والوں، میں تمہارے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوں کہ تم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے اور سننا بھی نہیں چاہتے ہو۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ قرآن کے حاشیے پر نہ لکھا گیا ہو تو مجرم میں ہوں، اور اگر لکھا گیا ہے تو پھر جس نے لکھے اس کو کافر کہنا، کافر سمجھنا اور اس کے کفر کا اعلان کرنا دین کا حصہ ہے، فرقہ واریت ہے۔ اگر میں کسی ایسے شخص کے اس کفری عقیدے سے مسلمانوں کو آگاہ نہیں کرتا ہوں اور مسلمان کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہو، بیٹی کا رشتہ کر بیٹھتی ہوں اور میں مسلک کا شکار رہ کر چپ رہتا ہوں تو وہ لڑکی نکاح کی زندگی نہیں گزارے گی، وہ لڑکی زنا کی زندگی گزارے گی اور اس کے زنا کی تمام تر ذمہ داری
اس مذہبی نمائش سے بھی آئے گی جو جاننے کے باوجود قوم کو آزاد نہیں کر رہا. یہ وہ حقائق ہے، یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن وجوہات پر مار کھانے کے باوجود، عسکری پہننے کے باوجود، کئی ماہ تک جیل میں پڑنے کے باوجود بھی میں آج اسی مقصد پہ قائم ہوں. مجھے آنے والے حالات نظر آتے ہیں. چند روزہ زندگی مشکل اور آسانی سے بہرحال گزر جائے گی. میں اس زندگی کو سنوارنے کا پروگرام نہیں رکھتا ہوں. میرے مد نظر وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہو. نعرہ تکبیر. میں آپ کو دعوت دیتے چلے، اس میں لڑائی کی کون سی بات ہے؟ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ مرنا نہیں ہے، قبر آخرت نہیں آئے گی. آپ کی آنکھیں نہیں ہوگی، آپ کو نہیں جانتے. جب میں کتاب کا حوالہ دے رہا اور وہ ملک میں ملے گی سے، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ جب آپ ملک پہ اس بات میں کریں گے تو خود دیکھ تو نہیں؟ فرض بنتا ہے یہ نہیں بنتا. کسی حکمران کا فرض بھی بنتا ہے یہ نہیں بنتا. آپ کا فریضہ بھی بنتا ہے یہ نہ، علماء کا فرض بھی بنتا ہے یہ نہیں بنتا کہ جب میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ آدمی چور ہے، تو کیا ایک ایس ایچ او تھانے دار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھے کہتے نہیں یہ کوئی چور نہیں؟ آج کا ملک کی موجودہ قانون یہ ہے کہ جو آدمی آ کے رپورٹ درج کرائے، غلط کہتا ہے جو صحیح کہتا ہے، پرچہ درج کر لو، اس کے بعد تفتیش کرو، تفتیش میں ملزم ثابت ہو جائے چلان کر دو، ملزم ثابت نہ ہو پرچہ خارج کر دو. جب تم ایک عام کیس کو بھی اس بنیاد پر درج کر لیتے ہو کہ تحقیق تو کر لی جائے، تو کیا وجہ ہے کہ میں ایک بات مسلسل کہتا ہوں اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہیں اس کی تحقیق نہیں کروں؟ اس کی تفتیش بھی کر لو کہ یہ حقیقت کہاں تک ہے. اگر حقیقت نہ ہو آپ میرے موقف کو خارج کر دیں، اگر حقیقت ہو تو آپ کو میں ساتھ دینا چاہوں. بلند آواز سے، اونچی آواز سے، ایک خصوصیت کے ساتھ سنی سپاہیوں سے عرض کروں گا کہ میں سنی عصبیت پیدا کر رہا ہوں کے بغیر کسی ہی حجت اور لگی نتی کے سنی عصبیت پیدا کرنا چاہتا ہوں. سنی اکثریت ہے، اس کے حقوق ہیں اور اس کے آج حقوق پر مان ہے. غیر سنی، غیر مسلم، رافضی یا کافی ایس پی ہو اور ایک سنی تمام صلاحیتوں کے باوجود ایک ہی تھانے میں ذلیل ہوتا رہے، آخر کیا ہے؟ آپ اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لے لیں. میرے ملک پر آج یا قادیانی کلیمی عہدوں میں فیض ہے یا رافضی فیض ہے، اور سنی بچے، سنی نوجوان، سنی افیسر تمام صلاحیتوں کے باوجود ذلیل کیوں ہے؟ جب جمہوری حق ہے کہ جس ملک میں جس مکتب فکر کی اکثریت ہو قانون اسی کے مطابق بنتا ہے، کلیمی عہدے اسی کے پاس ہوتے ہیں. یہ کوئی غیر اخلاقی فعل نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، بین الاقوامی قانون ہے. اکثریت کے مطابق ملک کا ضابطہ بنتا ہے، اکثریت کے مطابق انہیں کلیمی عہدے دیے جاتے ہیں. پھر آج سنی اکثریت کے باوجود ذلیل کیوں ہے؟ اس لیے میں سنی عصبیت کو ابھارنا چاہتا ہوں. ہم جب اکثریت میں ہے تو اقتدار کا حق کی بڑھانا بنتا ہے. چاہے آپ اس کو سیاست کے ٹالنے کی کوشش کریں آج کی مرضی میں، لیکن سنی عصبیت بڑھائی تھا. اور یہ کوئی غلط بات نہیں. کیا خیال آپ کا غلط ہے؟ سنی اکثریت میں نہیں، بالکل واضح اکثریت نہیں. جب واضح اکثریت ہے کہ اس کو حقوق ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے؟ بلند آواز سے میں نے رب سے سوال کیا کہ میں سنی سپاہیوں سے عرض کروں کہ تم کی ایک ایمان رکھتے ہو، تم اتنے ملوم کیوں ہو؟ ایک صدیق کا دشمن اپنا نعرہ بھی تھانے میں بلند کرتا ہے،
اپنی تمام تبدیلی بھی کرتا ہے، کبھی کسی عنوان سے کبھی کسی عنوان سے، اور تم اس کے سامنے کھسکانی گرنی کی طرح بنے رکھتے ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ تمہارے ساتھ سنی قوم ساتھ نہیں دیتی ہے، لیکن ایک مجبوری سنی قوم کی بھی ہے کہ ساتھ ہمارا تم بھی نہیں دیتے ہو۔ تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر ایک قادیانی، ایک رافضی، ایک عیسائی ہم پوسٹ پہ بیٹھ کر اپنے مقصد فکر کو فائدہ پہنچاتا ہے تو تمہیں بھی اپنی پوسٹ پہ بیٹھ کر انڈر گراؤنڈ سے ہی، زیر زمین سے ہی، خفیہ سے ہی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ جب تم ہمیں فائدہ پہنچاؤ گے، ہمارے دل میں اترو گے، پھر کل تمہارے خلاف اگر کوئی بڑھیرا یہ ڈیرے دار اٹھے گا تو ہم تمہارے حق میں جلوس تک نکالنے سے گریز نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر! اور یہ بھی واضح کر دیا تھا، اور یہ کس میں نہیں ہوتی، کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی، کمزوریاں آپ میں بھی ہوں گی، ہم میں بھی ہے۔ ہم ان کمزوریوں سے سر پہ نظر کر سنیت کی سر پہ نظر کرتے ہوئے سنیت کی بنیاد پر آپ کا تعاون چاہتے ہیں اور آپ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ حامد گرامی قدر، یہ بات جو میں نے سنی اکثریت کی کہی، اس بنیاد پر کہی کہ سنی واضح اکثریت، اس کے بعد اکثریت ہونے کی بنا پر پاکستان میں وہی دستور اور آئین ہونا چاہیے جو اکثریت کو قابل قبول ہو۔ یہ بین الاقوامی اصول، بین الاقوامی ضابطہ ہے، لیکن ہم اکثریت کے باوجود اقلیت کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ میری سنی قوم اکثریت میں ہوتے ہوئے زکات نکالتی ہے، حکومت کے بینک بھرتی ہے، پھر حکومت اسی زکات کو جب تقسیم کرنے پہ آتی ہے تو جہاں ان کو دیتی ہے جنہوں نے ادا کی ہے، وہاں ان کو بھی نوازتی ہے کہ جو زکات ادا کرنے کی بغاوت کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، انہیں بھی نوازتی ہے۔ جہاں سنی مدارس میں زکات کا پیسہ آتا ہے، وہاں اصحاب رسول کے جسموں کے مدارس میں بھی وہی پیسہ جاتا ہے۔ سنیوں، اس سے بڑا تمہارے حکومت کا کتنے اور کیا ہوگا؟ پیسہ تمہاری خون پسینے، تمہارے خون پسینے کا پیسہ، تمہاری کمائی کا، جو تم نے بچوں کے منہ سے چھین کر جمع کیا تھا ضروریات کے لیے اور ان سے اللہ کا حصہ نکالا تھا، وہی پیسہ ایک ایسے نوجوان پہ صرف ہوتا ہے کہ جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد صدیق پیرا بھیجنا ثواب سمجھتا ہے، عمر کو گالی دینا ثواب سمجھتے، پیسہ دے رہا ہے، تعلیم اس نے تیرے پیسے سے لی ہے اور ترقی بھی تیرے ایمان سے کر رہا ہے، اس سے بڑا سنی حکومت پر ڈاکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں اہل سنت کے ان حقوق کو بحال کرانا چاہتا ہوں، چاہے اس پر مجھے مزید کتنی مار ہی کیوں نہ کھانا پڑے۔ اور میں نے پھر عرض کیا، دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں، اکثریت کا حق بنتا ہے جمہوری بنیادی اور اصولی طور پر کہ وہ ملک کی حکومت نہیں بنتا، حق بلند آواز سے حق بنتا ہے، یہ نہیں بنتا۔ دنیا کا کوئی ملک لے لیں آپ، وہاں اکثریت کے نظریے کے خلاف آئین نہیں۔ ہندوستان میں ہندوازم کے خلاف کوئی قانون ہے؟ اسی آواز سے۔ امریکن کے غیر مسلموں کے ہاں ان کے نظریات کے برعکس کوئی اصول یا قانون ہے؟ کوئی ملک نہیں دیے۔ اس کی اکثریت کے فہم اور عقیدے کا لحاظ کرتے ہوئے مملکت کا آئین بنایا گیا ہے۔ آخر پاکستان کو کیوں سنی سٹیٹ قرار نہ دیا جائے اور اس کو اس کے جمہوری حق سے
کیوں معلوم رکھا جائے اور ایک اقلیت کو اس حد تک نواز دیا جائے کہ یہ جواب ملے کہ اگر آپ کی یہ بات مانتے ہیں تو اقلیت ناراض ہوتی ہے، یہ بات مانتے ہیں تو اقلیت ناراض ہوتی ہے، صدیق کا دن تاریخی طور پر مناتے ہیں، اقلیت ناراض ہوتی ہے، عمر کا دن مناتے ہیں، اقلیت ناراض ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حکومت اقلیت کر رہی ہے، اکثریت تو نہیں نہ کر رہی۔ اقلیت کی معمول میں سکتے ہیں، اکثریت اقلیت کے نیچے پیچھے ہے۔ اقلیت وہ حقوق لے جو اس کے بنیادی حق بنتے ہیں، یا جو اسے قانون کے مطابق، جمہوریت کے مطابق، بین الاقوامی قوانین کے مطابق جو جس اقلیت کا حق بنتا ہے وہ پوری لے۔ اپنے حق سے آگے ہاتھ کیوں بڑھانا چاہتی ہے اقلیت؟ اور اگر کوئی شخص اپنا حق چھوڑ کر میرے حق کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور میں اس کا ہاتھ جواب سے پکڑ دیتا ہوں تو میں تقریر کار ہوں، اس کے بعد سے بلند آواز ایک شخص اپنی زمین چھوڑ کر میری زمین میں مکان کی بنیاد ڈالتا ہے، میں اس بنیاد کو گھیر دیتا ہوں تو کیا بندہ میرے خلاف درج ہونا چاہیے؟ جی یہ امن تھا، بڑے آرام سے دیوار بن گئی تھی، بڑے آرام سے بنیاد رکھی گئی تھی، محلہ پورا چین کی نیند سو رہا تھا، پورے تقریب کاری کی کہ بنیاد اٹھائی اور اس کی وجہ سے لڑائی اور فساد ہوا۔ کیا یہی جواب ملے گا مجھے؟ جب حق میرا ہے، زمین میری ہے، تو جس نے اس میں بنیاد ڈالی ہے، شریر وہ ہے، بدبخت و بدقسمت وہ ہے، وہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، میں نے اپنے حق کا تحفظ کیا ہے، میں حق کا تحفظ کرتا ہوں تو تقریر کار ہوں۔ اقلیت میرے حق پہ ڈاکہ ڈالتی ہے تو اسے شریف سمجھا جاتا ہے، اس کی اقلیت ہونے کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ چیز نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس طرح اگر ظلم کرو گے اکثریت کے ساتھ تو رد عمل ہوگا اور تم رد عمل کو روک نہیں سکتے ہو۔ کسی کو کیا حق ہے کہ وہ میرے حق پہ نہ کر رہا ہے؟ وہ اپنی زمین میں رہے، اپنے کھیت میں رہے، اپنے حدود میں رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب وہ میری زمین میں آئے گا اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے بعد سے ہونا چاہیے۔ اگر میں اس کا ہاتھ روکتا ہوں کہ حق میرا ہے تو یہ شرارت ہے۔ جی آپ یہاں اپنی زمین میں کسی کو مکان ڈالنے دیتے، اپنی زمین میں کسی کو ہاتھ چلانے دیتے؟ اگر نہیں تو تم زمین کے ایک مرلے کے لیے تو برادری کاٹ دیتے ہو، زمین کے ایک مرلے کے لیے سلام دعا چھوڑ جاتے ہو، زمین کے ایک مرلے کے لیے تم سارا بار چیزوں کے لیے قطع کر لیتے ہو۔ اور اگر میں یہی بات صدیق کے لیے کہتا ہوں کہ صدیق کے ساتھ محبت میرا حق ہے، اس حق میں اگر کوئی دسترازی کر کے تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ میری اکثریت کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اس کا ہاتھ روکا رہا ہے۔ تو تم کہتے ہو بڑے امن سے رہ رہے تھے، بدامنی کو پیدا کرنا چاہتے ہو، کیا تمہارے ایک مرلہ زمین سے بھی صدیق کی ویلیو کم رہ گئی ہے؟ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ اقلیت جب ہم سے زیادہ کودنے لگے گی تو پھر ہم راستہ میں رکاوٹ بن گئی۔ اقلیت اپنے حدود میں ہوگی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن جب حدود کو فراغے گی اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلند آواز سے اعتراض ہوگا۔ میں نے وعدے کر دیا کہ میں سنی اکثریت سدھار رہوں گا اور یہ بھرنی چاہیے یا نہیں بھرنی چاہیے؟ بلند آواز سے آپ بلوچ خیر بلوچ کی بنیاد پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ مہاجر خیر مہاجر کی بنیاد پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ سیال خیر سیال کی بنیاد پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں،
آپ ان کو یاد کرتے ہیں پارٹی میری نہیں ہے اور ایک کرتے اس پارٹی سے بہت لہٰذا اسی کے ساتھ ہم نے سدھار نے آپ کے تمام تر تعصب کے باوجود بھی قومی لیڈر ہے اور میں سنیت کی بنیاد پر کے جس کی اکثریت ہے اگر میں اس کی بنیاد پہ ایک قوم کو منظم کرنا چاہتا ہوں میں تسلیم کروں تم قوم کے ٹکڑے کر رہے ہو مہاجر غیر مہاجر پر بلوچ غیر بلوچ پر سید غیر سید پر تم ٹکڑے کرتے ہو تو سیاست دار ہو اور ملک کی اکثریت قوم کو جس کی عقیدت کی اکثریت ہے جس کا بین الاقوامی حق ہے کہ وہ حکومت کرے اگر میں ان تک اس اکثریت کو منظم کرتا ہوں اس کو اس کے حقوق یاد دلاتا ہوں تو میں آپ کے ملک دشمن کیوں اس کی وجہ کیا ہے میرے موقف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اگر آپ آج نہیں سمجھیں گے تو کل نہیں سمجھیں گے پرسوں سمجھیں گے آپ کو یہ موقف سمجھنا پڑے کہ نہیں سمجھنا بلند آواز ایک وقت وہ تھا جو میرے ساتھ دین چکے اور آپ کے بھی کہ میں طرح صدیق کے دشمن کو طاقت دے رہا تھا اور لوگ مجھے جذباتیت کا تانا دیتے تھے اور آج وقت وہ ہے کہ انڈیا پاکستان بر صغیر سعودیہ معتبر عالم اسلامی متفقہ طور پر فتویٰ تحریر کر کے پوری دنیا میں تقسیم کر چکی ہے کہ صدیق عمر اور صحابہ کا دشمن قطعا لا شک خارج اسلام ہے نعرہ تکبیر آج کی فضا اور کل کی فضا میں کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق آ گیا آپ اگر علماء ملت اسلامیہ کے نمائندگان کی رائے پڑھنا چاہیں تو اقرا ڈائجسٹ کا مطالعہ کر لیجیے جس میں پورے بر صغیر کے علماء کے فتاوی جات چھپ چکے ہیں آپ بینات کے رابطی کو پڑھ لیجیے جس میں پوری دنیا کے علماء کے فتاوی جات چھپ چکے ہیں اور اسی میں معتبر عالم اسلامی کا فیصلہ بھی چھپ چکا ہے کل تک کیفیت کچھ اور تھی آج کی کیفیت کچھ اور ہے کل آنے والے وہ کیفیت اونچی آواز سے بولیے گھبرائیے نہیں کل آنے والی کیفیت کچھ اور ہوگی اور یہ بھی میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ جتنے دن زندگی کے باقی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے ایک سال میں مجھے ختم کرنے کی 2 بار سازشیں کی گئی پھانسی پہ لٹکانے کے لیے پروگرام بنائے گئے لیکن تم بتلاؤ کہ میں لٹکم نہیں مجھے بات سے کیوں نہیں لٹکایا جا سکا جب تک وہ نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت میری زندگی کا ایک منٹ بھی کم نہیں کر سکتی جب عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے اور اسے کوئی اور ختم نہیں کر سکتا یہ کرنے کی کوئی بات ہے نہیں اونچی آواز سے نہیں بلند آواز سے نہیں اگر کوئی یہ کہے کہ تشدد ہوا زیادتی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا تو حسین پر جو زیادتی تھی میں اس سے زیادتی تو مجھ پر جا رہی اصحاب رسول پر جو زیادتی ہوئی اس سے زیادہ زیادتی تو مجھ پر نہیں احمد بن حنبل کے ساتھ جو ہوا اس سے زیادہ تو میرے ساتھ نہیں بھی تھا 57,000 کے قریب علماء کو انگریز نے خنزیر کی کھالوں بند کر کے گرا دیا اس سے زیادہ میرے ساتھ تو زیادتی نہیں ہوئی ہے آپ تاریخ کو دیکھیں لیکن یہ زیادتیاں سب ہوئی پر جن لوگوں نے زیادتیاں کی تھی وہ مٹ گئے اپنی دلوں میں گھس گئے اور جن پر زیادتیاں کی گئی تھی وہ آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے سنیوں کا بادشاہ نعرہ تکبیر کل صبح کے ایک دماغ میں یہ بات کہی اور آج مجھے میرے موضوع سے پھر وہ بات کو رکھتا ہے
چاہتا ہوں کہ جیل میں جتنے دن گزرے اللہ گواہ ہے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی میرے دل میں کوئی خرچان واقع نہیں ہوا کہ کیا ہو گیا. ایک تو اس لیے نہیں ہوا کہ پچھلی تاریخ سامنے تھی اور اس کو میں جب پڑھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ بھی کچھ نہیں ہوا اور ہوگا. اور دوسری یہ بات دل میں تھی کہ اگر میری زندگی باقی ہے مجھ سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تو میں جیل سے ضرور باہر جاؤں گا. مجھے کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. دعائیں جب مانگی تو یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہماری رہائی فائدے مند ہے ہمارے لیے تو ضرور ہو اور اگر ہماری قید ہمارے لیے فائدے مند ہے تو رہائی نہیں ہوگی. کیوں؟ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے کہ میں کہاں ہوں برداشت کیجیے عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اس وعدے کی تفسیر پیغمبر نے کی کہ بعض واقعات ایسے بھی آتے ہیں انسان دعا مانگتا ہے لیکن دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ وعدہ کہاں جائے گا. وہی وہ دعوت اللہ کا. تو رسول نے تفسیر فرمائی کہ دعا کوئی بھی حق نہیں ہوتی. البتہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے مستقبل کو بہتر نہیں جانتا. وہ جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے وہ سوچتے کہ اس کی قبولیت میرے فائدہ میں ہے جبکہ اللہ جانتا ہے کہ فائدہ میں ہے یا نقصان میں. تو جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اگر اس دعا کی قبولیت اس کے فائدہ میں ہو تو لازماً قبول ہوتی ہے اور اگر اس دعا کی قبولیت بندے کے لیے نقصان نہیں ہو تو رب العالمین رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اپنی مخلوق کے ساتھ ہر ایک سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ دعا قبول نہیں کرتا اس دعا کو پینڈنگ رکھ چھوڑتا ہے. قیامت کے دن اس دعا کو قبول کر کے جنت کے درجات بلند کرے گا اور بندے کو بتائے گا کہ اگر تیری یہ دعا دنیا میں قبول کر لی جاتی تو دنیا کا یہ نقصان ہوتا. اس دن پیغمبر فرماتے ہیں صادق و مصدوق رسول کا اعلان ہے کہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ساری بات قبول ہوتی. یہ عقیدہ سین تھا. اس عقیدے کے مطابق ہاتھ اٹھائے اور یہ کہہ کر اٹھائے اللہ کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ تیرے پیغمبر کے صحابہ کی وفات تو جانتا ہے کہ اور کوئی جرم نہیں ہے. اگر وکالت صحیح کی ہے تو تیری مدد آنا چاہیے. وکالت غلط کی ہے کبھی یہ کہیں ہے اس کمی کو دور کرنے کی توفیق بخش اور مسائل مشکلات کو ڈال دے. یہ انتظار کی اور دل طور پہ مطمئن ہو گیا. مزید اس لیے بھی کہ امیر شریعت کو جب قتل کے کیس میں ملوث کیا گیا سید عطا اللہ شاہ بخاری کو پھانسی کا اعلان ہونے لگ گیا تو بخاری سے ملنے والے لوگ رسول آتے تھے. عطا اللہ شاہ کہتا تھا ہونے کی کوئی بات نہیں. کروڑوں اولیاء اللہ نے میری ہاتھ اٹھائے ہوئے کروڑوں مائیں تہجد گزار ہاتھ اٹھائے ہوئے کسی کی تو قبول ہو. سید عطا اللہ شاہ بخاری زندہ باد. آج اہل سنت سید عطا اللہ شاہ بخاری زندہ باد. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اگر دل میں پتریتی نہیں تو رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی. دل میں کوئی خلصان ہے بدنیتی ہے تو پھر بربادی ہی بربادی آئے گی کبھی کامیابی نہیں آئے گی.
امیر محترم میں عرض یہ کر رہا کہ مسکراہٹ بے شک ہے لیکن کوئی خرچان نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دیجیے میں نے پہلے بھی شہر کہیں کہا کہ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا کہ جو 6 ماہ مجھے میاں والی جیل میں رہنا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ جیل میں اور پھر اس کے لیے کہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں میاں والی جیل جو اس کمرے میں رہا ہوں، جس کمرے میں عطا اللہ شاہ بخاری رہا، جس میں پروگرام آزاد رہا، اس میں رہا، اور یہ جو لفظ میں نے کہا کہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وجہ اس کی یہ کہ اس کمرے کی اسی زمین پر مجھے سلسلے کرنا کر دیا جہاں عطا اللہ شاہ بخاری کی پیشانی لگی ہوئی ہے. میں کیسے اس کا شکریہ؟ پھر وہ لمحات سراسر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میرے اثر ہوئے دین ہی کے لیے تھے، ذاتی افراد کے لیے نہیں تھے. آج تک منافقت نہیں کی ہے، آئندہ بھی اللہ صاحب رسول کی عزت و ناموس کے مسئلے میں منافقت کی کوئی نہ. گرامی قدر میں نے آج بیان کی ہے کہ اصحاب رسول دین کی بنیاد، اساس اور جڑ ہے. پیغمبر نے بدر میں سجدہ کر کے بدر میں سجدہ کی گالی، انہیں بہن کی گالی آج آپ کے ملک میں برابر دی جا رہی ہے. اتنی بکواسات ہے، اتنی مغلطات ہے کہ میں زبان پر نہیں لا سکتا. اگر کسی مقام پر کفر کی کفری حیثیت واضح کرنے کے لیے میں اس کو زبان پر لایا ہوں تو اس کے کچھ ایسے حالات سامنے آئے کہ مجھے احتیاط کرنا پڑ گئی. گزشتہ سے گزشتہ سب حیدرآباد سندھ میں جب میرے ایک کتاب کا ایک حوالہ پڑھا جس میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صلوات اللہ علیہا کی توہین کی گئی تھی، ان سے طرح کیا گیا تھا، انہیں گالی دی گئی تھی. اس حوالے کو جب میں پڑھ چکا مجھ میں ایک پنچ تھا، رب العالمین کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب کے ساتھ میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہے. ایک 18 سالہ نوجوان بے ہوشی کی عالم میں تڑپ گیا، اس کی زبان پہ صرف یہ لفظ تھے عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، تیری یہ توہین اور میں زندہ. ساتھی ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی علاج نہیں، جلسہ ختم ہو گیا. نوجوان کہتا ہے دماغ ملاؤ، جب لایا گیا مجھے کہتا ہے میری امی کا استاد کہاں ہے؟ میں زندہ، میری امی کی توہین. تڑپ گیا جس سے میں نے احتیاط کر لی کہ جب تمہیں بعض لوگ کمزور دل ہوتے ہیں وہ اس کو سن کے برداشت نہیں کر سکتے. میں اس تحریم کو پورے عمل کے ساتھ منزل میں پہنچانا چاہتا ہوں. کسی بھی مقام پر اس کو بدلنے کا شکار کر کے برباد نہیں کرنا چاہتا. ہماری ایک منزل ہے اور وہ واضح منزل ہے. ہم پاکستان کو سنی سمیت بنانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں اہل سنت کے اکثریتی موقف قرآن و سنت کے مبنی نظام پر ہم دین چاہتے ہیں، اس کا نفاذ چاہتے ہیں. ہماری یہ منزل ہے کہ اصحاب رسول کے خلاف آئندہ نہ کوئی لگ سکے نہ بھاگ سکے، اور اگر کوئی بھاگتا ہے تو اس کے اس جرم کی سزا سزائے موت حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گی. یہ ہماری ایک منزل ہے، ہم اس کی طرف پرواز سما ہے. اور الحمدللہ آپ کی اس محنت، سپاہ صحابت کے جلوار، سپاہ صحابت کے سارے، سپاہ صحابت کے جھنڈے، اس کی جرأت بے باقی قربانیوں نے یہ رنگ تو ضرور آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ قرآن کا منکر آج قرآن و سنت کانفرنس سے کرنے پہ مجبور ہو گیا. وہ اب
بتلائے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں. قرآن و سنت کا پرست کرنے والے کیا تمہارا یہ قانون چھپ جائے گا؟ کیا اصول کافی نہیں؟ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ کیا تفصیل کوئی نہیں؟ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ کیا اعتراض برسی نہیں؟ اس قرآن کا انکار نہیں ہے؟ کیا انوار نواری نہیں؟ اس قرآن کا انکار تعلیم نہیں کیا گیا؟ کیا بہار انوار میں اس قرآن کا انکار نہیں کیا گیا؟ کیا رسول جل میں قرآن کا انکار نہیں کیے اور اس کے ساتھ 12 مستحق نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے؟ کیا پاکستان میں کراچی سے عبد الکریم مشتاق نے یہ کتاب نہیں شائع کی کہ سنیو جس قرآن کو تم مانتے ہو اس کے تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے، جس کو ہم مانتے اس کے پاکستان کا ذکر بھی ہے؟ کیا اس کرتوت پر، اس جرم پر قرآن و سنت کا پرست کر کے پردہ ڈالا جا سکتا ہے؟ تم ایک نہیں لاکھ ایسی کانفرنسیں کرو لیکن تمہارے کفری عقیدے کو چوک اور چوراہے پہ اب تک بات کیا جائے گا. ہم مٹ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، لیکن کفر پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. اور آپ کی املا کے عرض کر دینا چاہتے کہ سپاہ صحابہ بڑی نئی لینے اختیار کرتی ہیں اور ہے میری طرف آئندہ سال سپاہ صحابہ صدیق اکبر کا دن جلوس کی شکل میں بنانا. آپ ساتھ دے کے نہیں دے گے؟ ساتھ دے کے ہاتھ کھڑا کر کے آپ کہیں گے کہ یہ جلوس کیوں؟ آپ کی میری طرف آپ کہیں گے کہ یہ جلوس کیوں؟ صدیق کے دشمن کے پاس جلوس سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ نہیں؟ اس جلوس کے مقابلے میں تو ٹینک کلاشن گوپی سب کی سب بیکار ثابت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس کے بعد سے ہتھیاروں سے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا کہ سارے جلوس بڑھ گئے. ٹھیک ہے نہیں؟ اگر میرے دشمن کو خالی ہاتھ کر دیا جائے گا تو مجھے خالی ہاتھ ہوتے ہوئے جن کو خطرہ وہ خطرہ ہے. لیکن اگر دشمن چوک پہ ہے تو ایک وقت میں مجھے بھی آنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں لڑائی قتل و غارت کری اور تقریم کاری نہیں چاہتا ہوں. تمہیں غلط بات ہی ہے لیکن بے غیرتی اور بے زمینی کی زندگی بھی نہیں چاہتا. امن چاہتے کھیلو اور کھیلنے کو، جیو اور جینے دو. تم نکال دو جلوس، لوگوں نے مطالبے کیے بند کرو، میں نہیں کرتا رہا. لیکن بہرحال ہر چیز کے ایک وقت ہوتا ہے. میں آپ کہتا ہوں نکالو، ہم بھی نکالیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد سے وقت آئے گا بیٹا، وقت آئے گا تم کہے گا میں بھی من کرتا ہوں یا نہیں من کرتا. میں پختہ عقیدہ رکھتا ہوں، کہنا پڑے گا. ہم بھی بند کر کے وہ جب سے رکھنے جاتے کہ نہیں اس کے بعد سے اگر ہمارا بند تو وہ بھی، ہمارا بند تو ان کا بند ہو تو ہمارا بھی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر شروع ہی کیا کریے ملک پروان کر سکتا ہے تو ہمیں بھی تو حق ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد سے چلو ایک منٹ کے لیے کو نیا فرقہ سمجھ نہیں سمجھ آ ایک منٹ کے لیے سپاہ صحابہ کو نیا فرقہ سمجھ لیں. جب فرقوں پر پاکستان میں پابندی نہیں ہے تو ہمارا مذہب ہم نکالیں.
کسی کو اس میں کیا آتا؟ صدیق کا دن ہم جلوس کی شکل میں منائیں گے، یہی جھنڈے اس میں لہریں گے، نوجوان اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے، اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے، کہتے ہوئے گلیوں بازاروں سے اسی جھنڈے کو لہراتے ہوئے گزریں گے، گلی گلی نگر نگر یہ کہتے ہوئے گزرے۔ لیکن یہ آپ کے روز تک لانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ جلوس کہیں یاد نہیں رہا ہے، ہمارا یہ جلوس کوئی دکان کی طور پر نہیں رہے گا، ہمارا یہ جلوس کسی سے دفتر نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور کرے گا کہ گلی گلی صدیق کی طاقت کو ضرور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟